खबर से आगे और नया दौर में आपको खुशामदीद। और आज जुम्मे का दिन है। आज नजम सेठी साहब हमारे साथ होते हैं। उनके आने में कुछ ताख़ीर है और उम्मीद है कि वो हमें कुछ देर में जॉइन करेंगे। लेकिन हम गुफ्तगू का आगाज़ मुर्तज़ा सोलंकी साहब और मैं आपके लिए जो आज के मौज़ूआत हैं, जो नई ताज़ा डेवलपमेंट्स हैं, खबरें हैं, वो आपके सामने पेश करेंगे। कुछ मालूमात भी लेंगे हम सोलंकी साहब से और कुछ तज्ज़िये भी लेंगे। और फिर उम्मीद है कि सेठी साहब हमें जॉइन करेंगे तो फिर हम गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएँगे। आज की जो डेवलपमेंट्स हैं बड़ी-बड़ी, वो आप सबके सामने है। सबसे जो सर-ए-फ़हरिस्त इस वक़्त अवाम की बेचैनी जो है, गुस्सा जो है महँगाई के ऊपर। और वो आप सबने देखा कि पेट्रोल की अब जो कीमतें हैं वो होशरुबा लेवल्स पर पहुँच गई हुई हैं और इसी तरह बिजली की नर्ख़ जो हैं, उनमें भी आज इज़ाफ़ा कर दिया गया है। इसके ऊपर बहुत रिएक्शन भी आ रहा है, रिस्पॉन्स भी आ रहा है, वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं। और अब देखने की ये बात है कि किस तरह से इस बड़े चैलेंज का सामना करती है इमरान खान हुकूमत। इसके साथ-साथ ये भी खबरें आज मंज़र-ए-आम पर आई हैं कि तहरीक-ए-तालिबान-ए-पाकिस्तान के साथ कुछ मामलात तय हो गए हैं और किसी न किसी किस्म का कोई माहिदा या कोई स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो है वो अमल में आ गया है। और उसकी क्या जहतें हैं, उसके क्या बैकग्राउंड है और उसका मुस्तकबिल क्या है, बड़ा सवाल ये है। टीएलपी के साथ तो माहिदा आप सबको मालूम ही है कि एक हो चुका है, अगरचे कि उसकी तफसीलात हनूज़ पब्लिक में आना बाकी हैं। लेकिन वो माहिदे के बाद भी जो है वज़ीराबाद से उनकी डीमोबिलाइज़ेशन अभी स्टार्ट नहीं हुई क्योंकि साद रिज़वी जो हैं, वो उनकी रिहाई से वो मशरूत है। और वो कब होगी वो अनकरीब होने वाली है, बट लेट्स सी कि क्या आगे होता है। और बाकी जो बड़ी एक उलझी हुई खबर आप सबके सामने ही है कि अगले चंद हफ्तों में बड़ी तब्दीलियां मतवक्को हैं आला ओहदों के ऊपर। और उन आला ओहदों पर जो तकरीरियाँ और तब्दीलियाँ अमल में आएँगी, उससे पहले उसके बाद क्या होगा, उस वक़्त बड़ी स्पेकुलेशन जारी है। आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर और अखबारात में और वीलॉग्स में लोग बड़ी-बड़ी यहाँ-वहाँ की छोड़ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कोई हम यहाँ बातें लंबी-लंबी ना छोड़ें, बल्कि आपको जो हक़ाइक़ हैं, जहाँ तक जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ़ उन पर बात करें। सोलंकी साहब वेलकम। और मेरे ख्याल से सबसे पहले तो ज़रा आप जो एक और जो अहम डेवलपमेंट जिसका मैंने इब्तिदाइये में ज़िक्र नहीं किया, वो डस्का के जो इंतखाबात हुए थे, वहाँ पर धांधली की एक कोशिश की गई थी। उन इंतखाबात को फिर कैंसल किया गया, कलअदम करार देकर दोबारा इंतखाबात हुए। अब उसकी तफ़सीली रिपोर्ट भी आ गई है और वो बड़ी अफ़सोसनाक रिपोर्ट है क्योंकि उसमें धांधली का जो एक तासुर था अब वो हक़ाइक़ में बदल गया है कि वहाँ पर बाकायदा एक मुनज़्ज़म तरीके से कोशिश की जा रही थी। और अफ़सोस की ये बात है कि ये वो जमात है जिसने कि धांधली के विकेट के ऊपर, धांधली के ज़ोर के ऊपर 2014 में मुल्क को ये कई महीने यरग़माल बनाए रखा और सारा वक़्त धांधली, धांधली, धांधली का शोर मचाकर पूरे पाकिस्तान में एक फ़ज़ा बना दी कि जी धांधली बड़ी गलत है, इसके खिलाफ एहतजाज होना चाहिए। अब खुद ही वही काम कर रहे हैं। मतलब ये भी कमाल की बात है। अगर पहले धांधली की और लोगों ने, तो उसका ये मतलब तो नहीं कि आप भी वही काम करें। अगर आपने अपनी अखलाकी कम से कम बरतरी रखनी है, गवर्नेंस में तो आपका जो हाल है, मईशत में जो हाल है, वो तो सबके सामने अब क्या उस पे कहा जाए। लेकिन कम से कम अपनी अखलाकी बरतरी ही साबित कर लेते। खान साहब ज़रा मुझे उस रिपोर्ट के बारे में मैं चाहता हूँ कि उसका खुलासा भी आप बता दीजिए और आप कैसे देखते हैं कि क्या ये रिपीट होने वाला है अगले इंतखाबात में? शुक्रिया रज़ा। इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूँ, एक हमारे इदारे और हमारी जो बिरादरी है, उसके हवाले से ये एक ख़बर है। हमारे उस्ताद हैं और हमारे सीनियर हैं ज़ियाउद्दीन साहब। वो अक्सर हमारे प्रोग्रामों में भी आते हैं। उनकी तबीयत नासाज़ है, वो ख़ासे बीमार हैं और अस्पताल में हैं। तो हम अपने जो सैकड़ों दोस्त जो दुनिया भर में उनको हमारे आज के प्रोग्राम को देख रहे हैं, हम उनसे भी गुज़ारिश करेंगे कि उनके लिए दुआ करें।
اور نیک خواہشات رکھیں کہ امید کریں کہ ضیاء الدین صاحب جو ہے وہ جلدی صحت یاب ہو کر ہمارے پروگراموں میں آ سکیں گے۔ آپ سے بھی میں یہی درخواست کروں گا کہ ان کے لیے دعا کریں بالکل اور ان کے لیے بالکل، اللہ ان کو جلدی صحت دے۔ وہ صحت ضیاء الدین صاحب تو نہ صرف یہ کہ وہ پاکستان کے سینئر ترین صحافیوں مبصرین میں ان کا شمار ہوتا ہے، بلکہ وہ قومی اثاثہ ہیں۔ ان کی پوری زندگی جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ پاکستان کی تاریخ ہی ہے ایک طرح سے، ان کی جو رپورٹنگ، ان کا جو کام ہے، اور خدا کرے کہ وہ جلد جلد از جلد صحت یاب ہو کر گھر آئیں۔ جی سلنگی صاحب۔ رضا، ہمارے پاس کیونکہ موضوعات بہت سارے ہیں اور الیکشن کمیشن کی یہ جو رپورٹ ہے آج ہی آئی ہے اور یہ خاصی لمبی چوڑی رپورٹ ہے۔ ابھی ہم اس رپورٹ کو دیکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، کچھ چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ ہم تفصیل سے کل اس پر گفتگو کریں گے، لیکن جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ خاصی ہوش ربا ہے اور یہ بات بغیر کسی شک و شبے کی ہے کہ ان انتخابات کو چرانے کی کوشش کی گئی تھی اور اس میں پولیس کا عملہ بھی شامل ہے، جو محکمہ تعلیم کے جو لوگ ہیں وہ بھی شامل ہیں، ہم، الیکشن کمیشن کا جو اسٹاف ہے ان کو بھی اس میں گھسیٹا گیا، جو ضلعی انتظامیہ ہے وہ اس کا بھی ایک کردار ہے۔ لیکن جو بات ہے، ایک کچھ جو نام بھی آئے ہیں ان میں اسی علاقے کی جو خاتون سیاستدان ہیں، ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ، ان کا نام بار بار آیا ہے۔ یہ جو ڈسکا کی جو دھند تھی لوگوں پر اور انتخابی عمل پر اور جمہوریت پر اور پاکستان کے مستقبل پر دھند چھانے کا جو عمل تھا، اس میں اس رپورٹ کے حساب سے ان کا ایک اہم کردار ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جرم ہے، یہ بالکل پاکستانی عوام کے ساتھ سنگین جرم ہے کہ آپ ان کو ان کی حق رائے دہی سے محروم کریں۔ اور بالکل یہ کوئی سول معاملہ نہیں ہے، یہ فوجداری معاملہ ہے، یہ کرمنل ایکٹ ہے جن جن لوگوں نے کیا ہے۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس رپورٹ کے آنے کے بعد، ویسے تو آج بھی قومی اسمبلی اور سینٹ جو ہے اس کے اندر خاصا شور ہوا ہے اور حکومت دونوں ایوانوں سے بھاگ گئی ہے، کیونکہ وہ ان کے پاس کورم کو پورا کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ اپوزیشن کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے۔ دونوں ایوانوں میں جہاں پر حزب اختلاف کے جو ارکان تھے، سینیٹرز اور ارکان قومی اسمبلی، انہوں نے بھرپور احتجاج کیا، جو مہنگائی اور جو پیٹرول بم اور یہ جو ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ جلد ہی جب اس کا اجلاس ہوگا قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا، اور اس کے علاوہ بھی مجھے یقین ہے کہ حزب اختلاف یکجا ہو کر مطالبہ کرے گی کہ اس کی جو تحقیقات ہے وہ اعلیٰ سطح پر کی جائے اور جو جس کو ہم کہتے ہیں نا کھرا نکالا جائے کہ کھرا کہاں سے شروع، کہاں سے ہوتا ہے۔ ہم، یہ آپ نائب قاصد کو اور اسسٹنٹ فلاں کو اور چھوٹے جو لوگ ہیں ان کو سزا دینے سے کام نہیں چلے گا۔ بالکل اگر بالکل الیکشن کے اندر دھاندلی کی کوئی کوشش ہوئی ہے، جیسا کہ اس رپورٹ سے صاف ظاہر ہے، تو یہ چھوٹے پیمانے پر نہیں ہوئی ہوگی، اس کے ڈانڈے جائیں گے دور تک۔ تو جو اس کی جو قیادت فرما رہے تھے ان تک اس سرے کو جانا چاہیے۔ نہ صرف یہ کہ پارلیمان میں یہ معاملہ جانا چاہیے، بلکہ اعلیٰ عدالتی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور یہ سنگین غداری کا مقدمہ ہے، جی پاکستان کے عوام کو حق رائے دہی سے محروم کرنا۔ بالکل جو آپ نے شروع میں ذکر بھی کیا کہ کس طریقے سے عمران خان 126 دن تک جو ہے 4 حلقوں کے نام پر یہاں پر بیٹھے رہے، اور جو ملک کو نقصان ہوا اور جس طریقے سے امن و امان تباہ ہوئی، جس طرح سے چینی صدر کے دورے کو ملتوی کرنا پڑا،
اور ملک جس طرح کے بحران سے گیا, جمہوریت جس طریقے سے کمزور ہوئی, وزیر اعظم کے ساتھ جو کچھ ہوا, تو یہ معاملہ جو ہے اس کو اتنا سادہ قوم نہ لے, لوگ اس کو سادہ نہ لیں. یہ صحیح. ایک سنجیدہ معاملہ ہے, اور معاملہ صرف فردوس عاشق اوان صاحبہ کا نہیں ہے. فردوس عاشق اوان صاحبہ اگر اس میں ملوث ہیں تو وہ کوئی آزاد ایجنٹ نہیں ہے, وہ ایک جماعت کی لیڈر تھی. ان کے پاس وفاق میں اطلاعات کی ذمہ داریاں بھی تھیں, صوبے میں بھی رہی ہیں. تو یہ معاملہ جو ہے یہ اس کی بھرپور تحقیقات ہونی چاہیے, اور ہم کل مزید تفصیلات جو ہیں اس پر ہم گفتگو کریں گے. یہ وہ سب سے کی ڈرائیورز ہیں. رضا یہ نہ بھولیں سیٹھی صاحب, کیونکہ ملک سے باہر ہیں, مجھے نہیں پتا کہ کتنی معلومات ان تک پہنچتی ہے, لیکن جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے, انہوں نے جو اعداد و شمار آج جاری کیے ہیں, اس میں 28 اشیاء کی قیمتیں اس ہفتے بڑھی ہیں. 28, جس میں کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں. اور اس وقت پاکستان میں کوئی 150-160 روپے کلو چینی مل رہی ہے. 150 سے 160, جو 3 سال پہلے 53 روپے تھی. 200% سے زائد اضافہ چینی. غریب آدمی جو ہے وہ صبح جو ناشتہ چائے کی پیالی سے کرتا تھا, میٹھی چائے سے, جس سے کچھ کیلوریز ان کو ملتی تھی, اب اس کے قابل بھی نہیں رہا سیٹھی صاحب. اور صرف یہ نہیں ہے, آج ہی نیپرا نے بجلی کے جو ریٹس ہیں وہ 1 روپے 68 پیسے فی یونٹ بڑھائے ہیں. 1 روپے 68 پیسے. صرف یہی نہیں ہوا, بلکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جو ہینڈسم پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے 3 دن پہلے یہ کہا کہ آپ تیار رہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی. ابھی پچھلے کافی عرصے سے یہ پہلے ہر مہینے اوگرا کی وہ پیٹرول کی قیمتیں ریوائز کرتے تھے, پھر انہوں نے ہر 2 ہفتے کے بعد کرنا شروع کیا. لیکن ابھی 1 تاریخ کو جب انہوں نے کرنا تھا تو انہوں نے یہ اعلان آیا وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے کہ وزیر اعظم نے اوگرا کی سمری ریجیکٹ کر دی ہے, مسترد کر دیا ہے, اور پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھائیں گے. لیکن وزیر اعظم نے 3 دن پہلے اعلان کیا کہ اس کے لیے تیار رہیں. تو ملک میں پیٹرول کی اور ان چیزوں کی شارٹیج پیدا ہو گئی, انہوں نے اسٹاک کر لیا. اب یہ بتائیں کہ جن لوگوں نے یہ اسٹاک کر لیا اور اب مہنگا پیٹرول جو ہے وہ بیچ رہے ہیں, انہوں نے کتنے پیسے بنائے, اور غریب لوگوں کو رات کے 2 بجے جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں. اس ملک میں اگر وزیر اعظم نے یہ سمری ریجیکٹ کر دی تو اب وزیر خزانہ بھی نہیں ہے. وزیر خزانہ بھی وزیر اعظم خود ہے. جو شوکت ترین ہے وہ مشیر ہیں, ایڈوائزر ہیں. تو اس ملک کو کون چلا رہا ہے سیٹھی صاحب, کہ یہ حال ہے لوگوں کا. اور میں آپ کو جاتے جاتے یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر فاروق سلیم, انہوں نے کچھ حساب کتاب کیا, جو 120 ارب روپے کا جو انہوں نے 6 مہینے کے لیے 13 کروڑ لوگوں کے لیے جو پیکیج اناؤنس کیا ہے, انہوں نے, میں لمبی چیز نہیں بتاتا, صرف یہ بتاؤں کہ فی کس آمدنی, فی کس جو اس میں 120 ارب میں ملے گا لوگوں کو, وہ 5 روپے ہے. اب اس کا نوٹ بھی نہیں ملتا, اب سکہ ہے, اور وہ بھکاری بھی نہیں لیتا. تو پورے ملک میں لوگ چیخ و پکار ہے اس وقت مہنگائی کی, کراچی سے لے کر خیبر تک. آپ تو اور بہت سارے بحرانوں کا بتاتے رہے, لیکن لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں. مارکیٹ میں جائیں تو بھکاریوں کی فوج ہے, ہر دکان پہ, ہر سبزی والے پر لوگ جو ہے وہ بھیک مانگ رہے ہیں, موٹر سائیکل پہ. تو اس ملک کا کیا ہوگا سیٹھی تو صاحب؟ میں یہی بات کروں نا کہ ملٹیپل دو لیولز پہ کرائسس ہے. ایک عوام کی سطح کے اوپر, جہاں پہ اپوزیشن جو ہے وہ بھی, اب ظاہری بات ہے اس سے فائدہ تو کچھ نہ کچھ اٹھانے کی کوشش کرے گی,